نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، یو پی سے ابھی ایک بڑی افسوسناک خبر موصول ہوئی۔ ایک لڑکا جس کے اوپر چوری کا الزام تھا، ابھی اس پر الزام ہی تھا، ثابت کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو پروسیس تو یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب اس نے چوری کی ہو اور اس پر الزام ثابت ہو جائے، پھر اس کے بعد قانون کے مطابق، ہمارے سمویدھان کے مطابق جو اس کی سزا بنتی ہے وہ اس کو سزا دی جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وجہ اس کا مذہب، کیونکہ مذہب کے اعتبار سے وہ مسلمان تھا۔ تو ابھی اس کے اوپر صرف الزام تھا، ثابت کچھ نہیں ہوا تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کو پکڑا اور اس پر جے شری رام کے نعرے لگائے گئے، اس سے زبردستی یہ الفاظ بلوائے گئے، جے شری رام، ایک اور بار جے شری رام۔ دیکھو اسی طریقے سے اس کے بال وغیرہ مونڈ دیے گئے۔ اس کی ماں بہت روئی اور اس کے جو گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں، اس کے احباب وغیرہ، وہ بھی بہت زیادہ روئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس طریقے سے وشو گرو بنیں گے؟ ہمارا دعویٰ تو دنیا بھر کے اندر کچھ اور ہی ہے، لیکن گھر کے اندر اگر ہم تصویر دیکھیں، ملک کے اندر اگر ہم تصویر دیکھیں، تو زمینی سطح پر حالات یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں۔ اس صورت کے اندر میں صرف ایمان والے بھائیوں سے، مسلمانوں سے اتنی گزارش کروں گا کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں۔ فجر کی نماز میں جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنا، اس طریقے کے حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا، اپنے حقوق اور جو ہمارا سمویدھان ہے اس کو پڑھنا سمجھنا، کیونکہ آرٹیکل 15 کہیں نہ کہیں اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس معاملے کے اندر اگر دیکھا جائے تو۔ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس متعلق، ایک بڑی اچھی کتاب ہے آپ کی امانت آپ کی سیوا میں۔ اس کے اندر ہمارے سمویدھان کا جو اسٹرکچر ہے اور اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ سمجھائے گئے ہیں، سکھائے گئے ہیں۔ یہ کتاب تو اردو کے اندر بھی ہے، ہندی کے اندر بھی، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، اور پھر روحانی اعتبار سے بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہ حالات ہمارے اوپر صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم پریکٹیکل مسلمان نہیں ہیں، ہم قرآن پر چلنے کو تیار نہیں ہیں، ہم دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ دنیا کے اندر آفتیں آ رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ لوگ تم کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال کر عذاب کا مزہ چکھائے گا، کیوں؟ کیونکہ تم صرف نام کے مسلمان تھے۔ حقیقت یہی ہے دوستوں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت اس امت کو دی تھی، اس کلمہ پڑھنے والی قوم کو دی تھی، وہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ پروردگار ہمیں اپنا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے غیر مسلم ہیں، ہندوستانی بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اس پر ذرا نظر ثانی کریں کہ اگر اس ملک سے، اگر آپ کے مطابق جو ذہنیت بنا دی گئی ہے آپ کے نوجوانوں کی کہ مسلمان نہ ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی، جاب مل جائیں گی آپ کو، اور اس طریقے کی بہت ساری باتیں، یہ معاملات آپ کے حل نہیں ہوں گے۔ یہ اصل مدعوں سے آپ کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کون کروا رہا ہے مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فائدہ کس کا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں، نقصان کس کا ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔